الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس مقدس آیت میں سب انسانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں ایمان والے تو ہیں ہی، کیونکہ ہمارا پیارا خالق مالک ہمیں ارشادات احکامات دیتے ہیں، اور انسان جس کے دل میں ایمان ہے وہ ہمہ وقت رب کا فرمان سننے اور عمل کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے سب سے اعلیٰ مقدس ترین اللہ کی طرف سے یہ قرآن کریم ہے۔ اس کی ہر آیت کو ایمان والا سننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایمان والے شامل، فرما بردار بھی شامل، بد شامل، نیک اعمال والے شامل، سب کو خطاب ہے، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی چیز آ چکی ہے۔ دنیا کا کوئی حکمران جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ ابھی چند گھنٹے بعد بہت بڑا ریلیف کا اعلان کرنے والا ہے، بڑی مخلوق کے لیے فائدے کی چیز بتانے والا ہے، تو ہر بندہ انتظار میں ہوتا ہے کہ فلاں وقت کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا بیان نشر ہونے والا ہے، سنتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا مراعات کا اعلان ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا سہولت کا اعلان ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا نفع ہمیں یقینی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ خالق کائنات جو سب سے زیادہ بڑے ہیں، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں،
ہماری ضروریات کا سب سے زیادہ احساس اللہ کو ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی سب سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وقتی اللہ تعالیٰ نے نظام جوڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کی مدد انسان کرتا ہے، لیکن اصل سبب بنانے والی ذات تو اللہ ہے۔ تو وہ اللہ اپنی اس سچی کتاب لا ریب کتاب میں اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی چیز آ چکی ہے۔ اب خیر کی بات تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں، اور پھر اللہ جو بتائے اس کی وضاحت تشریح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر محمد کی پاکیزہ جماعت صحابہ کرام نے سنا اور ہم تک پہنچایا۔ ہم اللہ کا وہی ارشاد جو آپ پہ نازل ہوا وہ آج تک ہے تا قیامت رہے گا، وہ پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم آپ کی تشریحات سے سمجھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سمجھ کر عمل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو خطاب ہے، ایمان والوں، غیر مسلموں، سب کو خطاب ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی چیز آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، آگے فرمایا جو اللہ کی طرف سے نصیحت والی چیز آئی ہے وہ تمہارے دلوں کے روگ کا بھی شفا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اس بیماری کا اس میں علاج ہے جو تمہارے دلوں میں۔ اب اس کی وضاحت سمجھیں، وہ موعظت، وہ نصیحت کی چیز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے عظیم نصیحت انسانوں کے لیے آئی ہے، اور فرمایا وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی پریشانیوں کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ جو انسان بڑا ہوتا ہے اسے اپنی ضروریات، اپنے مسائل کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو پورا کرنے کے اسباب بھی وہ خود سوچتا ہے، اور اس کے بڑے والدین، رشتہ دار وہ ہمدردی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ماتا چھوٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں قرآن لا ریب کتاب عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اور ہمارے دلوں کے جتنے مسائل ہیں اس کی یہ شفا بھی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر مسائل ہیں ان کی یہ شفا ہے، علاج۔ جہاں ضرورت ہے رہنمائی کی، قرآن میں رہنمائی موجود ہے، اور اگر سارا نظام دنیا کا بنا لیا ہے پھر بھی دل میں تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت یہ ہمارے ان غم کا مداوع اور علاج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ سبق دیا، صحابہ کرام نے یہ سبق سیکھ کر ہمیں اپنے شاگردوں کے واسطے نسل در نسل یہ پہنچایا، اور اللہ پاک کا یہ ارشاد محفوظ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ پڑھ لیتے ہیں ہم تو اپنا فائدہ ہے، چند صورتیں یاد کر لیتے ہیں تو اپنے دلوں کے اندر چراغ جلا لیتے ہیں، اپنے دلوں کے پریشانیاں، مسائل وہ ہم دور کر لیتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کر، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اس کے ارشادات کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں، خود اپنی اولاد کو لگاتے ہیں، اپنی نسل کو لگاتے ہیں،
تو ہم نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے، ورنہ قرآن تو محفوظ آیا، محفوظ رہے گا، محفوظ جائے گا۔ بس جس نے اس کے ساتھ لگاؤ لگا لیا اور اپنا تعلق جوڑ لیا، وہ اپنی دنیا بھی بنا گیا، قبر بھی بنا گیا، آخرت بھی بنا گیا۔ آگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن کریم ایک تو ہدایت ہے، ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں لاتا ہے۔ کوئی دنیا کا نظام، کوئی دنیا کا تعلیمی سلسلہ ہمیں اس اندھیرے کی راہ نہیں، اندھیرے میں روشنی کا راستہ نہیں دکھا سکتا جو قرآن دکھاتا ہے۔ دنیا سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس کی بنیاد وہ قرآن کریم ہے۔ جس انسان نے اللہ کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی طرف سے آئی ہوئی اس موعظت نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو سمجھا تو بہت کچھ ترقی کر جاتا ہے، بہت کچھ پا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں ترقی والا نظام موجود ہے، اس کے پیچھے کسی مسلمان کی محنت موجود ہے، ان کے رہنما طریقہ کار موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت والی چیز تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو تمہارے مسائل ہیں، پریشانی ہیں، اس کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ چند ایک ہیں، اللہ پاک نے ہماری ساری زندگی کا نظام اسی میں پرو دیا۔ جو بندہ قرآن سے دل لگا لے، خود بھی لگ جائے، اپنے خاندان کو لگا لے، وہ یقیناً کامیاب ہے۔ صحابہ کرام نے یہی کچھ کیا تھا، تازہ ارشاد اوپر سے آیا، فوراً انہوں نے یاد کر لیا، کیونکہ ان کی زبان ہی یہی تھی۔ اگر ہم ایک بندے کو کہتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی اسے بھی، آپ کھانا کھا لیں، کھانا تیار بھی ہے، اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے، تو کیا اس کی کوئی تشریح کرنی پڑے گی؟ وہ سمجھتا بھی ہے کہ آپ کھانا کھائیں، تو وہ فوراً کھانا شروع کر دے گا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تیار ہے۔ اور ایک ہے کہ کھانا بالکل سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن زبان کہنے والے کی اور ہے اور جو سننے والا ہے اس کی اور ہے۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کھائیں کھائیں، اشارہ نہیں کرتا، تو وہ کھانے والا ذرا تردد میں رہے گا، پتہ نہیں یہ منع کر رہا ہے یا انتظار کا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اترا ہے عربیوں کیا، عربی تو جانتے تھے، ان کو جب کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کو پتہ چل گیا ہمیں خطاب ہو رہا ہے۔ ایمان والے صحابہ کرام وہ تو ویسے تیار تھے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں ایمان ہونے کے ناطے سے، ایمان والے ہونے کی وجہ سے اللہ کا ہر ارشاد ہمارے لیے قابل احترام، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے دنیا ترک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لی تھی، آپ کے عاشق بن گئے تھے، آپ کے فرما بردار بن گئے تھے، وہ تو یا ایھا الناس سنتے ہی طرف جاتے تھے، پتہ نہیں اللہ کا کیا کون سا ارشاد آ رہا ہے، فوراً کان ان کے کھڑے ہو گئے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت والا قرآن آ چکا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے مسائل کی علاج اور شفا بھی ہے، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ہر حالت میں ہم امن چاہتے ہیں، ہر حال میں ہم سکون چاہتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، چاہتا ہے نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو، میرے اندر بھی کوئی پیدا نہ ہو، میری اولاد میں بھی نہ ہو،
مجھے امن ہی ملے، مجھے راحت ہی ملے، مجھے رحمت ہی ملے۔ خود گھر میں بیٹھا ہے یہی چاہتا ہے، رات گزار رہا ہے یہی چاہتا ہے امن سے رات گزرے، کہیں کام جا رہے ہیں تو بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارا کام امن سے ہو جائے اور ضرور ہو۔ اللہ نے یہاں اعلان کر دیا ہے کہ میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کو اپنا لو، بس پھر تمہارے لیے امن ہی امن ہے، پھر تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ ذالک فلیفرح، ایمان والو اللہ کی یہ جو تمہارے اوپر رحمت نازل ہوئی ہے، فضل نازل ہوا ہے، اسی کو لے کر خوش ہو جاؤ، اسی کو اپنا کر خوش ہو جاؤ، اسی کو کافی سمجھو، اپنی دنیا آخرت کے لیے کامیابی کا نظام اسی میں سمجھو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی سے خوش ہو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آگے اللہ نے فرمایا یہ بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ اپنی محنت سے جمع کر رہے ہیں، یعنی انسان اللہ کی نافرمانی میں یا غفلت میں لگا ہوا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، اور اللہ کے ارشاد قرآن کو یا چھوڑ چکا ہے یا توجہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اسی کو اپناؤ اور اسی کے ہدایت اور طریقے کے مطابق دنیا بھی کماؤ، دنیا میں رہو بھی صحیح، پھر یہ سب سے بہتر نظام۔ اللہ پاک کا ارشاد واضح ہے، جس انسان نے رب کا یہ فرمان سن لیا، عمل کر لیا، وہ کامیاب، ورنہ خدا کا یہ ارشاد سچا، آج بھی سچا ہے، تا قیامت رہے گا۔ ہماری یہ زندگی، ہمارے یہ سانس، یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائے، جب سب ختم ہو جائے گا اور اس وقت ہم افسوس کریں گے لیکن کچھ نہیں بنے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ پاک نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدایت کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے ساری زندگی لگا دی ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، خوشیاں ہوں گی کہ ہمارے آقا آئے ہیں، ہونی چاہیے خوشی، اچھی سچی بات ہے، لیکن خوشی یہ ہے کہ نبی نے ہماری ہدایت کے لیے جو سامان دیا ہے اسے اپنائیں اور اپنی زندگی کو اسی میں لگائیں، اسی میں کامیابیاں ملیں گی۔ اگر اسی طرح ہم دنیا کے دکھلاوے میں کھیل تماشا کرتے رہے تو وقت بھی جائے گا، دولت بھی جائے گی، لیکن کچھ نہیں ملے گا، اور اسی طرح چلے جائیں گے، پھر جہاں دنیا میں بھی افسوس، آخرت میں بھی افسوس۔ اور اس وقت انسان کہے گا یا اللہ میں سب کچھ تھا لیکن یہاں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گے تجھے عمر بھی دی تھی میں نے، تجھے اسباب بھی دیے تھے، تو میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اپنا لیتا تو آج کامیاب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں پڑھنی ہیں، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به